السلام علیکم دوستو، ہم نے یونیورسٹی پروفیسر کو دیکھا ہے کہ وہ کلاس پڑھاتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کو سپروائز کرتے ہیں، یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن کے کام بھی کرتے ہیں۔ ہم نے پروفیسروں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے فیلڈ میں کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں، وہ میڈیکل کے فیلڈ کے ہوں، انجینئرنگ کے فیلڈ کے ہوں، فائنانس کے ہوں، آرٹس کے ہوں، سوشل سائنسز کے ہوں، اپنے اپنے شعبے میں لیڈرشپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پروفیسروں کو یہ بھی دیکھا اس دنیا میں کہ وہ پروفیسر سے مینیجر بنے، پروفیسر سے بیوروکریٹ بنے، پروفیسر سے سیاستدان بنے۔ ہم نے پروفیسروں کو وزراء تک پہنچتے دیکھا ہے، محکموں کے سیکرٹریز بنتے دیکھا ہے۔ ہمارے سامنے باراک اوباما کی مثال ہے کہ ایک یونیورسٹی پروفیسر کس طرح سے امریکہ کی صدارت کے عہدے تک پہنچتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا پروفیسر ایک کامیاب بزنس مین بھی بن سکتا ہے، یا دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پروفیسر ایک انٹرپرنور کے روپ میں سامنے آئے ہوں، یا پروفیسر نے ایک کامیاب بزنس کیا ہو، پروفیسر نے بہت سی دولت کمائی ہو۔ جی ہاں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسے ہی پروفیسر سے کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، اپنا کام، ریسرچ کا کام، اپنی ٹیچنگ کا کام جاری رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی کمپنی بنائی اور اس کمپنی نے اربوں کمائے۔ میری مراد آج پروفیسر جم سائمن سے ہے۔ جم سائمنز جو مشہور ہیں امریکن ہیج فنڈ مینیجر کے طور پر، انویسٹر کے طور پر، ایک میتھمیٹیشین کے طور پر، اور ایک فلانتھراپسٹ کے طور پر۔ پروفیسر جم سائمنز پچھلے سال 2024 میں مئی کے مہینے میں 86 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ پروفیسر صاحب کی نیٹ ورتھ جب ان کی ڈیتھ ہوئی 2024 میں وہ تھی 31.4 بلین ڈالرز، اور وہ فوربس میگزین کی لسٹ کے مطابق جو 2024 کی لسٹ تھی اس میں دنیا کے 55 نمبر کے امیر ترین آدمی تھے۔ پروفیسر صاحب نے بنائی رینیسنس ٹیکنالوجیز کے نام سے، جس کو رینٹیک بھی کہتے ہیں، ایک بہت بڑی کمپنی ہیج فنڈ کے ایریا میں۔ انہوں نے جو کمال دکھایا اپنے کام سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے، میتھمیٹیکل ماڈلز کو اور الگوریزمز کو انہوں نے استعمال کیا ٹو میک انویسٹمنٹ گینز فرام مارکیٹ انیفیشنسیز۔ فائنینشیل مینجمنٹ کے ایریا میں انہوں نے میتھمیٹیکل ماڈلز کا استعمال کیا، جس سے پھر انہوں نے بہت دولت کمائی۔ ان کو اپنے زمانے میں جو خطابات ملے اس میں ان کے بارے میں کہا گیا دا گریٹسٹ انویسٹر آن وال اسٹریٹ۔ ایک اور بات ان کے بارے میں مشہور ہوئی، دا موسٹ سکسیسفل ہیج فنڈ انویسٹر آف آل ٹائم۔ پروفیسر جم نے بی ایس کیا تھا امریکہ کی مشہور MIT سے، اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے۔ 1964 میں انہوں نے مختلف محکمے جوائن کیے، مثلا نیشنل سیکورٹی ایجنسی کو جوائن کیا، اس کے بعد انہوں نے انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس انالیسس کو جوائن کیا۔ اس دوران انہیں موقع ملا MIT اور ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کا بھی، وہاں وہ وزٹنگ فیکلٹی تھے میتھمیٹکس کے۔ پھر انہوں نے ریگولر بیسس پہ جوائن کی اسٹونی بروک یونیورسٹی، وہاں وہ 1968 سے لے کے 1978 تک میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنا کام آگے بڑھاتے ہوئے بزنس کا سوچا، اور بزنس کے دوران انہوں نے اپنے میتھمیٹیکل ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمپنی بنائی، اس کا نام تھا منی میٹرکس، اور اسی کمپنی کو بعد میں انہوں نے چینج کر کے اس کا نام رینیسنس ٹیکنالوجیز رکھا۔ پروفیسر صاحب
کا نام اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ انہوں نے کو ڈیولپ کی ایک تھیری جس کا نام تھا چرن-سائمنز تھیری۔ اس میں انہوں نے فزکس اور جیومیٹری کو اکٹھا کر کے تو یہ تھیری پیش کی۔ پروفیسر صاحب کے بزنس کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بہت سارے افراد کے لیے انہوں نے روزگار کریٹ کیا۔ آج سے کچھ سال پہلے رینیسنس ٹیکنالوجیز میں 300 سے زیادہ افراد کام کرتے تھے۔ ایک اور کام پروفیسر کے پیسہ کمانے کا یہ ہوا کہ وہ امریکہ کی ہسٹری کے ایک بہت بڑے فلانتھراپسٹ بنے۔ انہوں نے سائمنز فاؤنڈیشن قائم کی اپنی بیگم کے ساتھ مل کے، اور $4 بلین سے زیادہ وہ دے چکے تھے اپنے وفات تک فلانتھراپی میں۔ انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا میتھ فار امریکہ کے نام سے۔ اس کا مقصد تھا کہ K-12 ایجوکیشن جو میتھمیٹکس کی اور سائنس کی ہے اسے پروموٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مثال بنے کہ انہوں نے اسی یونیورسٹی کو جس میں وہ پروفیسر تھے، اسٹونی بروک یونیورسٹی، اس کو ایک موقع پہ $500 ملین کا فنڈ دیا ایک سینٹر بنانے کے لیے، اور یہ فنڈ امریکہ کی ہسٹری میں کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا دوسرے نمبر کا فنڈ تھا۔ اس سے بڑی مثالیں نہیں ملتی۔ تو اب دیکھیے کہ آج ہم نے کیا دیکھا کہ ایک پروفیسر جو میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے یونیورسٹی میں اپوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بزنس کا سوچا، انٹرپرنور بنے، اپنے ساتھ ٹیم ملائی، ایک کمپنی پھر دوسری کمپنی، اور وہ امریکہ کے جو چند ایک ارب پتی لوگ ہیں اس میں شمار ہوئے۔ دنیا کے ارب پتیوں کی لسٹ میں ان کا نام آیا، اور اپنی وفات تک وہ بہت زیادہ رقم فلانتھراپی ایکٹیویٹیز میں بھی لگا چکے تھے۔ آج ان کے بعد وہ فاؤنڈیشن بھی چل رہی ہے، وہ یونیورسٹیز کو فنڈ بھی دے رہی ہے فاؤنڈیشن۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام سے UC برکلے میں بھی ایک سینٹر کھلا، اور ان کے نام سے دوسرا سینٹر اسٹونی بروک یونیورسٹی میں بھی کام کر رہا ہے۔ ایک پروفیسر کس طرح سے اپنے نالج کو ایک انٹرپرنورشپ کے نالج میں اور اس کی پریکٹس میں تبدیل کرتا ہے، اس قسم کی مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔